تھکن سے میری حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ بستر پر گرتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں ایسی گہری نیند میں گم ہو گیا جسے بے ہوشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ صبح 9 بجے بھی میں اس وقت جاگا جب محسن نے میرے اوپر پانی سے بھری ہوئی بالٹی الٹ دی۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اٹھیے حضور والا، سیلاب آ گیا ہے، محسن نے کہا۔ پھر وہ اور رابعہ میری حالت دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے۔ سیلاب؟ کیسا سیلاب؟ سیلاب بلا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ اگر میں ڈوب جاتا تو کیا ہوتا؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ محسن بولا اور دانت طلب نظروں سے رابعہ کو دیکھنے لگا۔ ہوتا یہ ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ میں نے تولیہ اٹھا کے باتھ روم کا رخ کیا اور ان دونوں کے ہنسنے کی پرواہ نہیں کی۔ جب میں نہا دھو کے اور کپڑے بدل کے باہر آیا تو رابعہ میرے گیلے بستر کو کوارٹر کی دیوار پر دھوپ میں ڈال چکی تھی اور محسن ریڈیو ٹرانسمیٹر کا جائزہ لے رہا تھا۔ چلا گیا اس میں بھی پانی؟ میں نے پوچھا۔ اب اس ڈبے کو پھینک دے۔ ڈبہ بالکل ٹھیک ہے، محسن نے کہا، لیکن اس وقت گڑے مردے کو اکھاڑنے کا کیا مقصد؟ مقصد بہت نیک ہے اور آج شام تک واضح ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ رضوی صاحب پہلے ہی بہت خفا ہیں، رابعہ نے کہا۔ وہ بتا چکے ہیں کہ آئندہ ہماری نقل و حرکت کی نگرانی ہوگی۔ خدا کے لیے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا مت کرنا، زندگی ایک مسلسل ہنگامہ ہے، میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ اسی لیے چچا مرحوم نے کہا تھا، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو رضوی صاحب کو احساس ہوگا کہ ہمارے دم سے یہاں کتنی رونق تھی۔ باقی رہی نگرانی کی بات، تو اس سے کیا ڈرنا؟ ہم ایسے غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پھر بھی رہیں گے تو اسی شہر میں، رابعہ نے کہا۔ اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ہم شہلا کی طرح روپوش ہو کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مجھے اور تمہیں اپنے اپنے مقدمات کے سلسلے میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ میں تو آفس آنا جانا بھی چھوڑ سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے تاریخ سماعت پر غیر حاضر ہونا ناممکن ہے۔ تمہاری ضمانت منسوخ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کل میں خود بھی اپنی حفاظت کے لیے ضمانت کی منسوخی کا طریقہ اختیار کروں، میں نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ لیکن آج مجھے اور تمہیں بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ مثلاً تمہیں کورٹ جا کر حسر و جمشید سے ملنا ہے اور مکان کے رجسٹری وغیرہ کے قانونی معاملات طے کرنے ہیں۔ محسن کو یہ دیکھنا ہے کہ شہلا کے پرانے گھر میں سے سامان نکالنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پھر اگر ممکن ہو تو محسن آج شام تک کسی بھی وقت شہلا کی ماں کے پاس جائے اور اسے عدنان کا کوئی خط پڑھ کر سنائے تاکہ اسے کچھ قرار آ جائے۔ خط کا کیا ہے، محسن چند منٹ میں لکھ لے گا۔ خط کے ساتھ بیٹے کی طرف سے ماں کو 500 روپے بھی پہنچا دیے جائیں تو وہ بہت خوش ہوگی۔ لیکن ہم اسے کب تک ان جھوٹی خوشیوں سے بہلاتے رہیں گے؟ رابعہ نے اداسی سے کہا۔ جب تک یہ ہمارے اختیار میں ہے، میں نے کہا۔ ابھی سے سچ کا زہر دے کر مارنے سے کیا فائدہ؟ جھوٹی اگر ہیں تو ہمارے نقطۂ نظر سے اس کے لیے ہر خوشی سچی ہوگی اور جب تک وہ جیے گی ان سچی خوشیوں کو جمع کرتی رہے گی۔ لیکن میرا خیال ہے وہ زیادہ دن نہیں جیے گی۔ تو نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، محسن نے کہا۔ تو کس محاذ پر ہوگا؟ میں بھی کچھ دیر بعد شہلا کے پاس جاؤں گا، میں نے کہا، اور پھر تمہیں وہیں ملوں گا۔ اگر نہ ملوں تو میرا انتظار کرنا۔ بالفرض محال انکل رضوی نے کسی کو ہماری نگرانی پر مامور کیا ہوگا تو وہ کس کے پیچھے جائے گا؟ ہم تینوں مختلف اوقات میں روانہ ہوں گے، ہماری منزلیں اور راستے جدا ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ رابعہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر تجھے کوئی اپنے تعاقب میں نظر آئے جو صورت سے پولیس کا آدمی لگتا ہو تو غچہ دے کر اپنی جان چھڑوا لینا۔ میں خود بھی یہی کروں گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہم نے اخبارات دیکھے اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چراغ دین کے متعلق رضوی صاحب کی فراہم کردہ معلومات 100% درست ثابت ہوئیں۔ اس کے گھر میں سے واقعی لاکھوں کا مال برآمد ہوا تھا۔ ہم اسے ایک سازش کر کے منشیات کا اسمگلر ثابت کرنا چاہتے تھے اور یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ چراغ دین واقعی اسمگلر ہے۔ قدرت پہلے ہی اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، ہم تو محض ایک ذریعہ بن گئے تھے۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق ملزم چراغ دین نے بہت سی باتوں کا اعتراف کر لیا تھا، مثلاً یہ کہ جب وہ پلاسٹک کے کھلونے بناتا تھا تو ان کھلونوں میں منشیات باہر بھیجتا تھا اور اس کا طریقہ کار بہت محفوظ تھا۔ وہ سینکڑوں میں سے ایک کھلونا اس مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا اور چیکنگ کے دوران ایک کھلونے کے پکڑے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس کا ایک کاروباری شریک دشمن ہو گیا تو چراغ دین نے یہ فیکٹری بھی بند کر دی اور ایک جنرل سٹور کھول لیا۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تلاشی کے دوران چراغ دین کے گھر سے 3 باکس ایسے ملے تھے جو دیکھنے میں صابن یا ٹوتھ پیسٹ سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ان میں نیچے منشیات کی خاصی بڑی مقدار موجود تھی۔ خاصی بڑی مقدار والی بات پولیس نے یا پھر اخبار والوں نے زیب داستان کے لیے گھڑی تھی، ورنہ ہم بھی جانتے تھے کہ وہ مقدار کچھ بھی نہیں، خصوصاً منشیات کی اسمگلنگ کرنے والوں کے نقطۂ نظر سے۔
اخبار میں یہ بھی تھا کہ ابھی تفتیش جاری ہے اور پولیس کچھ ناموں کو صیغہ راز میں رکھ رہی ہے اور مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خبر تقریباً ہر بڑے اخبار میں صفحہ اول پر چراغ دین کی تصویر کے ساتھ موجود تھی۔ بہت عرصے بعد یہ پہلی خبر تھی جو میرے دل کے لیے تسکین کا سامان بنی۔ کل تک جو شکاری تھا وہ آج شکار ہو چکا تھا اور اس پہلی کامیابی نے میرے عزم و حوصلے کو دوچند کر دیا تھا۔ ہم ابھی اس موضوع پر گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اسلام آباد سے محسن کے والد کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ اتفاق سے رابعہ نے ریسیور اٹھایا اور ہم نے اسے اشارے سے سمجھا دیا کہ شیروانی صاحب ہمارے بارے میں پوچھے تو کہہ دے کہ ہم دونوں موجود نہیں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شیروانی صاحب نے کھل کے رابعہ سے بات کی۔ شیروانی صاحب بہت خوش تھے کہ چراغ دین کی گرفتاری سے اس کی شخصیت بروقت بے نقاب ہو گئی اور فوزیہ کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ فوزیہ نے اس خبر سے کوئی خاص تاثر قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ماں کا صدمے سے برا حال تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ شادی ہو جاتی تو ان کی کتنی بدنامی ہوتی، اور مریم کی ناگہانی موت کے بعد فوزیہ پر ان کی زبردستی کے باعث کوئی آفت پڑ جاتی تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ یہ بات بھی باعث اطمینان تھی کہ ہمارے بارے میں محسن کے والدین کے خیالات میں بڑی خوشگوار تبدیلی آئی تھی۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ میری اور محسن کی چراغ دین سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی، اور ہم فوزیہ سے اس کے رشتے کی مخالفت کر رہے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو اصل حالات کا علم تھا، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر ہم اصل حقائق بیان کرنے سے گریز کرتے تھے۔ مجموعی طور پر میری کوشش کا نتیجہ میری خواہشات کے مطابق رہا تھا۔ چراغ دین بالآخر قانون کی گرفت میں آ گیا تھا اور جس سزا سے وہ پہلے محفوظ رہا تھا وہ اب اس کا مقدر ہو چکی تھی۔ اس نے میرے والد کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور اس کو بھی مجھ پر اعتماد کرنا بہت مہنگا پڑا تھا۔ چراغ دین نے میرے والد کو ذلت کا عذاب سہنے پر مجبور کیا تھا اور اب خود ہی عذاب میں مبتلا تھا۔ اس نے جتنا غبن کیا تھا اس میں حرام کی کمائی سے 1000 گنا اضافہ کر لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا اور اس طرح برسوں بعد انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے تھے۔ چراغ دین کی دنیاوی عزت اور وقتی کامیابی سے حاصل ہونے والی دولت کا غرور ہاک میں مل گیا تھا۔ فوزیہ کی زندگی بچ گئی تھی اور میرے ساتھ محسن کو بھی تمام تفکرات سے اور سب اندیشوں سے نجات مل گئی تھی جو فوزیہ کی ذات سے وابستہ تھے۔ رابعہ کے کورٹ چلے جانے کے بعد میں نے محسن کو اپنے عزائم سے آگاہ کیا۔ تو نے ڈی سلوا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ محسن بولا، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح کرنا ہے کہ اس سے قانون کی راہ میں حائل دشواریاں دور ہو جائیں اور انصاف ہو سکے، مجرموں کو سزا مل جائے جنہوں نے اپنے چالاک ذہن کی مدد سے اپنے جرم کا کوئی سراغ نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے اور انصاف حاصل کرنا ہے اور ظالموں کو بتانا ہے کہ ہم بھی لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں مگر مجرم نہیں بننا ہے۔ یہی میرا نظریہ بھی ہے، میں نے کہا۔ میں بھی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں اور ہم طاقت میں بھی کم نہیں۔ چراغ دین کو جیل پہنچانا تھا، ہم نے اسے جیل پہنچا دیا اور اسے جو سزا ملے گی اتنی ہی ہوگی جس کا وہ مستحق تھا۔ قتل کرنا کیا مشکل ہے، میں ان سب کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں جن کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس طرح میں خود بھی مجرم کہلاؤں گا۔ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، لیکن قانون کے ہاتھ اتنے مضبوط ضرور کر دوں گا کہ ہر مجرم کی گردن تک پہنچ سکیں۔ اگر میں نے شروع سے ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہوتا تو دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتے اور ان کی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی۔ اگر میں ضمیر فروش ہوتا تو اس وقت لندن میں عیش کر رہا ہوتا، لیکن میں عہد کر چکا ہوں کہ ظالموں سے ظلم کے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا اور اپنے حق سے دستبرداری کبھی قبول نہیں کروں گا، خواہ اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ لیکن تو نے جو انتظام کیا ہے اس میں ڈی سلوا کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، محسن بولا۔ اس نے بھی میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں چھوڑی تھی، میں نے کہا، لیکن جس طرح میں بچ کر نکل آیا تھا اگر بچ سکا تو وہ بھی نکل آئے گا۔ مقصد تو اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم بھی اپنی طاقت اور وسائل کے اعتبار سے کم نہیں اور برابر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ غرور ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ جب چاہے ہمیں حقیر کیڑے کی طرح مار سکتا ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کھیل میں زندگی اور موت کے امکانات دونوں فریقوں کے لیے برابر ہیں۔ شکاری اگر وہ ہے تو ہم بھی ہیں اور کسی طرح بھی اس سے کم نہیں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، محسن نے کہا۔ شہلا کے پرانے گھر سے سامان نکالنے کا مسئلہ اتنا اہم یا مشکل نہیں، ہم دونوں وہاں جا کے یہ کام کل بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ خطرناک کام وہ ہے جو تو اکیلے کرنا چاہتا ہے۔ جیسی تیری مرضی، میں نے کہا۔ اصل کام تو شہلا کا ہے جو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری ہدایات کے مطابق ڈی سلوا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ تو بہت سے خطرات کو نظر انداز کر رہا ہے، محسن نے کہا۔
احتیاط اچھی چیز ہے، میں دور رہ کر نگرانی کر سکتا ہوں اور کوئی غیر متوقع بات ہو تو مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا ہوں۔ دوپہر کے قریب ہم شہلا کے پاس پہنچے۔ محسن نے چند سطروں پر مشتمل ایک خط تحریر کر لیا تھا۔ عدنان کی ماں اگر اندھی نہ ہوتی تو یقیناً اس جعل سازی کو پکڑ لیتی کہ تحریر اس کے بیٹے کی نہیں ہے، مگر اس نے محسن کی بات پر اعتبار کیا اور اس خط کے مضمون کو کئی بار سنا۔ اس کی صورت پر مسرت اور اطمینان کے جذبات اور ممتا کی روشنی دیکھ کر محسن کے احساس جرم و پشیمانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ 500 روپے اس طرح لیے بیٹھی تھی جیسے ولایت سے اس کے بیٹے نے ماں کے نام اپنی زندگی کے 5 سال ارسال کر دیے ہوں۔ یہ احساس کی انمول دولت تھی۔ تقدیر کا یہ ستم بھی عنایت سے کم نہ تھا کہ آنکھوں کی روشنی نہ رہی۔ اب وہ صرف چشمے تصور سے دیکھ رہی تھی کہ بیٹا لندن میں خوشحال ہے اور آباد ہے۔ آنکھیں ہوتی تو وہ صرف قبر دیکھتی جس میں اس کی جگہ صرف اس کی ہڈیاں رہ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں میں نے شہلا سے بات کی اور کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ آفس لے جاؤں گا۔ وہ چونک پڑی۔ کون سے آفس؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں ہنس پڑا۔ بھائی وہی آفس جہاں تم ڈی سلوا صاحب کی وفادارانہ خدمت گزار سیکرٹری تھی۔ شہلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میں سمجھ نہیں سکی۔ یہ مذاق ہرگز نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ آفس کے دروازے تک میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن اندر تم کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ نیچے میں تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا۔ دفتر میں تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے، چنانچہ ڈی سلوا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کے بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اس نے کوشش کی تو میں اس کا راستہ روک لوں گا اور میں بھی وہاں اکیلا نہیں رہوں گا۔ کچھ فاصلے پر محسن بھی موجود ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہلا نے کہا، جو اب بت بنی میری صورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں ڈی سلوا سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن وہ میرے بلانے پر نہیں آئے گا۔ پھر وہ میرے بلانے پر کیسے آ جائے گا؟ شہلا نے کہا۔ وہ میری جان کا دشمن ہو رہا ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے یہ خیال ضرور ہوگا کہ ہم نے تمہیں چھپا رکھا ہے، میں نے کہا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ ابھی تک کسی نے تم کو ہمارے ساتھ آتے جاتے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ تم کہاں ہو۔ تمہیں ڈی سلوا کو یقین دلانا ہوگا کہ تم محض پولیس کے ڈر سے روپوش تھیں اور اسی لیے لوٹ کر اپنے گھر نہیں گئیں کہ وہاں قتل و خون ریزی ہو چکی تھی۔ پولیس کی تفتیش کے علاوہ تم ان لوگوں سے بھی خوفزدہ تھی جن کے ساتھی مارے گئے تھے۔ تم ڈی سلوا کو یقین دلا سکتی ہو کہ بعد میں ہمارا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ پوچھے گا نہیں کہ اب تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ ضرور پوچھے گا، میں نے کہا، اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ مجھے پناہ کی ضرورت ہے اور ملازمت بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح چھپ کر میں کب تک زندگی گزاروں گی اور بیمار ماں کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہاری اداکاری پر ہے۔ ڈی سلوا کو اعتبار آ جانا چاہیے کہ تم اس کے پاس واقعی مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہو۔ وہ سوال کر سکتا ہے کہ تمہارے حمایتی کہاں گئے؟ شہلا نے پریشان ہو کے کہا۔ ہاں، ڈی سلوا یہ بات پوچھ سکتا ہے، میں نے کہا، اور اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ حمایتی کسی کی کیا مدد کریں گے جو خود چھپتے پھرتے ہوں، مقدمات میں ملوث ہوں اور زیر ضمانت ہوں۔ بات یہ ہے شہلا کہ ہر متوقع سوال کا جواب تمہیں طوطے کی طرح نہیں رٹایا جا سکتا۔ تم خود بھی ذہین ہو، تمہیں ڈی سلوا کا اعتماد حاصل کرنا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی رنجش نہیں اور تم ماضی کی ہر تلخی کو فراموش کر چکی ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ صرف ڈی سلوا ہی تمہیں بچا سکتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، دولت مند ہے اور اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ ڈی سلوا کو زیر دام لانے کا ایک اور طریقہ بھی تھا جو کامیابی کا 100% ضامن ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ میں اپنی زبان سے شہلا کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور اس کے ایک صفحے پر لکھا، ڈی سلوا کو یہ تاثر بھی دینا ہے کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن تمہارا ارادہ اس کو بلیک میل کرنے کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یہ چاہتی ہو کہ ڈی سلوا تمہیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ شہلا غور سے مجھے دیکھتی رہی، شاید تذبذب کے آثار میری صورت سے بھی عیاں تھے۔ وہ حیران تھی کہ بات کرتے کرتے میں کیا نوٹ کرنے لگا ہوں۔ ڈی سلوا کے آفس میں داخل ہونے سے پہلے یہ بھی پڑھ لینا۔ میں نے صفحے کو نوٹ بک سے پھاڑ کر الگ کیا اور کئی بار موڑ کر تعویذ کی طرح کر دیا۔ ابھی اس کو اپنے بیگ میں ڈال لو، یہ تمہارا ٹرمپ کارڈ ہے۔ اگر تم نے عقل سے کام لیا تو ڈی سلوا تم سے ملنے ضرور آئے گا، جہاں بھی تم کہو گی۔ اس کے پیش نظر ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ کسی طرح اپنی پریشانی ختم کرے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اعلی کار بنا کے ہمارے خلاف استعمال کرنے کی سوچے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پر قطعی اعتبار نہ کرے، یہ سمجھے کہ تمہارا آنا ایک سازش ہے اور تم اسے بیوقوف بنا کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو۔
ऐसी सूरत में वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के हर तरह से तुम्हारी मदद का वादा करेगा, लेकिन दर हकीकत तुम्हारा झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेगा। हर सूरत में वो तुम्हारे बुलाने पर ज़रूर आएगा। तुम इसे आज शाम या रात के वक्त किसी भी ऐसी जगह मिलने के लिए कह सकती हो जहाँ इसके लिए खतरे की कोई बात ना हो, मसलन माल रोड पर किसी जगह भी, बागे जनाब में या म्यूजियम के सामने। मुझे इसके सामने जाते हुए खौफ आता है सिकंदर भाई, शहला ने कहा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मैंने थोड़ी सी खफगी का इजहार किया। और क्या तुम ये समझती हो कि मैं जानते बूझते तुम्हें खतरात में धकेल रहा हूँ? या तुम्हें इत्मीनान नहीं है कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा? ऐसी कोई बात नहीं, शहला नजर झुकाकर बोली। दुनिया में मेरा कौन है? हकीकी रिश्तों का मेरे लिए कोई मफहूम नहीं। खतरा मेरे लिए क्या है? अगर ये तन्हा बेमुशर्रफ और दुख भरी जिंदगी खत्म होती है तो हो जाए, मुझे इससे इतना प्यार नहीं है। फिर वही बेवकूफ़ी की बातें। मैंने इसको बड़े भाई की तरह डांटा। हकीकी और गैर हकीकी रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों का ताल्लुक सिर्फ जज्बात से है। तुम्हारी मुराद खून के रिश्तों से है तो देखो, मेरा भी किसी और से कोई रिश्ता नहीं। इसके बावजूद मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने लिए, मोहसिन के लिए, तुम्हारे लिए और राबिया के लिए और दूसरे बहुत से लोगों के लिए जिनसे मेरी जज्बाती वाबस्तगी है। हर रिश्ता एक जंजीर है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता। फिर तुम क्यों कहती हो कि जिंदगी का कोई मुशर्रफ नहीं और तुम्हारा कोई नहीं है? जब मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरे तमाम रिश्ते भी तुम्हारे हैं और हम सब के लिए तुम्हारी जिंदगी बेहद अहम है। हम तुम्हें इस जिंदगी से प्यार करना भी सिखा देंगे। शहला की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो मुस्कुराई। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैंने जिंदगी में दुख ही दुख देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने आप पर और दूसरों पर एतमाद करना आ जाएगा। हम तीनों घर से निकले तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन भूख हम में से किसी को भी नहीं थी। टैक्सी को हमने माल रोड पर छोड़ दिया। मोहसिन ने बेडन रोड तक हमारा साथ दिया और मैंने चंद कदम पीछे रहकर मीर वजीर एंड कंपनी के दरवाजे तक शहला पर नजर रखी। ये बहुत गैर दानिशमंदाना फेल था। अगर डिसिल्वा या इसके ऑफिस का कोई आदमी हमें आगे पीछे देख लेता तो फौरन समझ जाता कि हम एक साथ आए हैं। शहला ने आखिरी बार पलटकर मुझे देखा और सीढ़ियां चढ़ गई। मैं सीधा गुजर गया और 20 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। भरा हुआ रिवॉल्वर मोहसिन के पास भी था और मेरे पास भी, और हमने दोनों तरफ से नाकाबंदी कर रखी थी। लेकिन इसके बावजूद मेरा जहन वसवसों और अंदेशों का शिकार था। कभी मुझे ख्याल आता कि डिसिल्वा अपने ऑफिस में ही शहला का काम तमाम ना कर दे। अगर किसी ने भी शहला को इसके ऑफिस में जाते हुए नहीं देखा होगा तो इसका गवाह कौन होगा? फिर वो रात को किसी वक्त अकेला आएगा और इसकी लाश को ठिकाने लगा देगा। ये ख्याल बिल्कुल बेसरोपा था। अगर हम छुट्टी के वक्त तक इंतजार करने के बाद देखते कि डिसिल्वा अकेला उतरा है तो हम इसे कहाँ जाने देते? लाश कोई पिन तो नहीं होती कि वो दफ्तर में छुपा दे या रात को गुम कर दे। फिर मुझे ख्याल आया कि शहला अपनी अदाकारी से डिसिल्वा को कायल करने में नाकाम रही तो सूरत हाल ज्यादा संगीन हो जाएगी। डिसिल्वा यकीनन शहला को सजा देने की सोचेगा और ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि वो किसके ईमा पर इसे चक्कर देने आई थी। मुमकिन है वो खुद शहला का ताकुब करे या वादा करने के बावजूद शाम को खुद मिलने ना आए, बल्कि इसके आदमी शहला को उठा ले जाएं। अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे, चुनाचे ये जरूरी था कि मैं कबल इस वक्त हिफाजती इंतजामात पर गौर कर लूं। डिसिल्वा को शहला के ताकुब से रोकने का तरीका फौरन मेरी समझ में आ गया। इसकी गाड़ी सड़क पर जीने से तकरीबन मिली हुई खड़ी थी। इधर उधर निगाह डालने पर मुझे किताबों और कापियों की छोटी सी दुकान नजर आई। 2 रुपए में मुझे एक मामूली सी प्रकार मिल गई। मैं इत्मीनान से चलता हुआ डिसिल्वा की गाड़ी तक पहुंचा। दीवार और गाड़ी के दरमियान मुश्किल से 1 फुट का फासला था और एक साहब अभी अभी हजारबंद बांधते और खफ्त से इधर उधर देखते हुए निकले थे। इनकी जगह मैंने ली तो किसी ने मुझे नहीं टोका। मैंने नीचे बैठकर आगे और पीछे के दोनों पहियों को प्रकार की नोक से पंक्चर कर दिया और 1 मिनट बाद दूर खड़ा होकर दोनों पहियों की हवा निकल जाने के बाद गाड़ी को दीवार की तरफ झुकता हुआ देखता रहा। एक टायर फ्लैट हो जाए तो 10 मिनट में इसकी जगह दूसरा स्पेयर व्हील लगाया जा सकता है, लेकिन एक ही वक्त में 2 टायर बदलना मसला बन जाता है और गाड़ी को जैक पर छोड़कर पंचर लगवाने के लिए जाना पड़ता है। मैं दिल ही दिल में इस मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा था जब डिसिल्वा नीचे आकर देखेगा कि टायर फ्लैट है और यकना शुद्ध 2 शुद्ध वाला मसला है। शहला को ऊपर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। मेरी रिस्ट वॉच में 3:10 हो रहे थे जब वो नीचे उतरी और माल रोड की तरफ पैदल रवाना हो गई। आगे मोहसिन मौजूद था, चुनाचे मैं वहीं खड़ा रहा। 2 मिनट बाद डिसिल्वा तेजी से नीचे आया और इसने शहला की तरफ देखा जो भी ज्यादा दूर नहीं गई थी। फिर इसने जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली, 1 कदम आगे बढ़ा और रुक गया।
اس کی نظر نے دونوں بیٹھے ہوئے ٹائروں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کے لبوں کی جنبش میں سے میں نے اندازہ کر لیا کہ حسب عادت اس نے کوئی گالی بکی ہے۔ پھر اس نے ایک موٹر سائیکل کا ہینڈل ہلا کر دیکھا جو شاید اس کے کسی ماتحت کی تھی اور واپس اوپر آ گیا۔ وہ دوسری بار نیچے اترا تو اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل کی چابیاں تھیں، لیکن موٹر سائیکل کا لاک کھولنے اور اسے کک مار کر سٹارٹ کرنے میں مزید 3 منٹ صرف ہو گئے۔ میری طرح وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ شہلا نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ اگر اس نے شہلا کی بات پر اعتبار نہیں کیا ہوگا تو اس کو یہ شک بھی ہوا ہوگا کہ شہلا نے ہی اوپر آنے سے پہلے ہوا نکال دی تھی۔ وہ موٹر سائیکل لے کر گیا اور 5 منٹ بعد لوٹ آیا۔ ناکامی کی کوفت اس کی صورت سے عیاں تھی۔ وہ موٹر سائیکل کو پھر اسی جگہ چھوڑ کے آفس میں داخل ہو گیا تو میں نے وہاں رکنا فضول سمجھا۔ غصے اور پریشانی میں ڈی سلوا نے چابیاں بھی موٹر سائیکل میں لگی چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی سی تفریح کی خاطر میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ہوا ہو گیا۔ محسن اور شہلا شیزان میں میرے منتظر تھے۔ شہلا کے روپوش ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ چند قدم کے فاصلے پر واقع شیزان میں گھس جائے۔ اگر وہ سڑک پر رک کر رکشہ یا ٹیکسی کا انتظار کرتی تو ڈی سلوا اس کے پیچھے لگ جاتا۔ اس نے مال روڈ تک آ کے دیکھا ہوگا اور شہلا دور دور تک نہ ملی ہوگی تو فرض کر لیا ہوگا کہ اتفاق سے شہلا کو فوراً کوئی سواری مل گئی اور وہ نکل گئی۔ شہلا نے مجھے بتایا کہ بظاہر مشن کامیاب رہا ہے۔ ڈی سلوا پہلے اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا، پھر بہت لال پیلا ہوا تھا، مگر شہلا نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ مجبور ہو کے مدد مانگنے آئی ہے اور اسے اپنی پناہ کے علاوہ ملازمت کی ضرورت بھی ہے جو صرف ڈی سلوا ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈی سلوا کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس نے شہلا کو تسلی دی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس میں اگر کوئی دھوکہ ہوا تو شہلا کا انجام برا ہوگا۔ اس نے شہلا کو ڈرایا بھی تھا کہ پولیس اس کو ہر جگہ تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ایک کیس تو پرانے گھر کا ہے جہاں 3 بدماش قتل ہوئے تھے اور پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ شہلا کا ان سب سے کیا تعلق ہے۔ پولیس کو عدنان کے قتل کے سلسلے میں بھی اس کا بیان لینا تھا، لیکن سب سے زیادہ سنگین مسئلہ اس تیسری نرس کا تھا جس کے بارے میں سکندر نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ شہلا تھی اور اسی نے بوڑھے گورکن کو ہسپتال میں زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ ڈی سلوا اس کیس کو دبا چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے گورکن کی موت کو زندہ دفن کیے جانے کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا ذکر تک نہ تھا، لیکن شہلا کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کے یہ بات چھپا لی۔ ڈی سلوا نے شام کو اپنی مصروفیت کے باعث ملنے سے معذرت ظاہر کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگلے روز صبح آفس آ جائے۔ وہ پولیس کے معاملات بھی ختم کروا دے گا اور دوسرے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے شہلا کا رنگ لال ہو گیا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ میری تحریری ہدایات کا حوالہ دے رہی ہے۔ اب اگلے روز صبح 9 بجے شہلا کو ڈی سلوا سے صدر کے راؤنڈ اباؤٹ پر ڈاکٹر فیاض کی کلینک کے سامنے ملنا تھا۔ شہلا نے غلطی سے اسے بتا دیا تھا کہ وہ صدر میں رہتی ہے اور ڈی سلوا نے کہا تھا کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں گلوب سینما سے مال روڈ کی طرف جانے کی بجائے صدر کی طرف سے آ جاؤں گا اور اس کو گھر لے جاؤں گا۔ اس بہانے وہ شہلا کا گھر دیکھنا چاہتا تھا، مگر شہلا نے کہا کہ وہ بہت اندر گلی میں رہتی ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ سڑک کے کنارے ڈی سلوا کا انتظار کرے گی۔ گفتگو کے دوران ہم نے 2 مرتبہ چائے پی اور کھانے پینے کی چیزوں کا سٹینڈ خالی کر دیا کیونکہ ہم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا تھا اور اب شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کے اندر روشنی برائے نام تھی اور ابھی شام کا رش بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اتفاق رائے سے ہم نے شہلا کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔